أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی اور وہ جو نصارہ ہیں اور اسی طرح سے وہ جو صابی ہیں، ان سب میں جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے اور ان کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، آخرت میں پریشانی ہوگی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو یہودیت جنہوں نے اختیار کر لی، اصل میں یہودی ایک یعنی نسلی مذہب ہے، اس میں کوئی دوسرے مذہب والا داخل نہیں ہو سکتا، جو ان کی نسل میں ہے صرف وہی یہودی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہودی ہو گئے، یعنی بہت سارے یہودیوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو نسلاً یہودی نہیں تھے، بعد میں وہ یہودیت میں شامل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد نصارہ، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نصارہ جو ہے ان کو، عیسائیوں کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ناصرہ نامی کسی علاقے کی طرف منسوب ہیں، وہ کسی علاقے میں رہتے تھے، اس کا نام ناصرہ تھا، اس لیے جو ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر مبعوث ہوئے تھے، اس لیے ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے صابی، یہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہی کی ایک قسم ہے، جن کے اندر توحید کی تعلیمات موجود تھی، کسی زمانے میں جو ہے ان کا یعنی وجود پایا جاتا تھا۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو کہ یعنی کسی نہ کسی زمانے میں ایک اللہ کے ماننے والے اور توحید پر یقین رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اور یہ سب اپنے اپنے زمانے میں حق پر تھے۔ یہ سب نسبتیں ہیں، یعنی کوئی یہودی کہلاتا ہے، کوئی نصرانی کہلاتا ہے، کوئی صابی کہلاتا ہے، یہ سب اپنے اپنے زمانے میں جو ہے حق پر یعنی عمل کرنے والے مذاہب تھے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان میں بہت سارے بگاڑ آئے، بعض یعنی مذاہب میں شرک آ گیا، بعض مذاہب میں بہت ساری خرافاتیں جو دین میں نہیں تھی انہوں نے شامل کر لی، یا پھر بہت ساری وہ باتیں جو ان کے دین میں اللہ کی طرف سے جو دین انہیں جو شریعت جو قانون دیا گیا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سارے مذاہب کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک بات بتا رہے ہیں کہ ان نسبتوں سے کچھ نہیں ہونے والا، کہ اصل جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، وہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے چہیتے ہیں، اور وقالت الیہود والنصارى لن يدخل الجنة الا من كان یہودا او نصارى، کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہے، جو نصرانی ہے۔ یہ سب ان کے جو ہے اپنے دعوے ہیں یا ان کے جو ہے اپنے گمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری نسبتیں، چاہے ایمان والوں کی طرف اس کی نسبت ہو، یہودیوں کی طرف نسبت ہو، نصرانی کی طرف نسبت ہو، یا صابی کی طرف، کسی کی طرف بھی نسبت ہو، ان ساری نسبتوں سے اللہ کے یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو حقیقت میں واقعی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اللہ پر صحیح معنی میں جو ایمان لائے گا، وہی اللہ کے یہاں جو ہے یعنی اسی کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ والیوم الآخر، اور صحیح معنی میں آخرت پر ایمان رکھنے، صرف نسبتوں سے کہ فلاں آدمی فلاں کی طرف منسوب ہے، فلاں علاقے کی طرف منسوب ہے، فلاں خاندان والا ہے،
فلاں جو ہے مذہب کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، ان ساری بنیادوں پر اللہ کے ہاں فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کس پر ہوگا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے ہاں فیصلہ صرف اس پر ہوگا کہ کون اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کون آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے صحیح معنی میں، وعمل صالحا، اور پھر اس کی بنیاد پر اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، نیک عمل کرنے والا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں وعدہ ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی، نصرانی، صابی، ان کا تو سمجھ میں آتا ہے، بہرحال ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، یعنی جو لوگ زبانی ایمان میں داخل ہو گئے، جن کا دعویٰ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں سمجھتے ہیں یا اپنی نسبت مسلمانوں کی طرف کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کا بھی ایمان اللہ کے یہاں اسی وقت قبول ہوگا جب وہ صحیح معنی میں ایمان کے تقاضوں پر آئیں گے، وہ اپنے اعمال کو صحیح کریں گے، اور حقیقت کے ساتھ صرف نسبت کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں فیصلہ حقائق کی بنیاد پر ہوگا۔ جب یہ حقیقت کے ساتھ کسی جو ہے یعنی کسی آدمی کے یا کسی قوم کے، کسی برادری کی جو ہے اندر یہ بات پائی جائے گی، تو پھر اللہ کی وعدے ان کے ساتھ ہیں، وہ کامیاب ہوں گے، ان کو اللہ کے اجر دیا جائے گا، پھر ان کو جو ہے آخرت میں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں نائب کرتے ہیں، صحیح سبق لینے والا فنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہم بک سبحانہ وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وبک النشور۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم اجعلنا ممن ترفع بهذا الكتاب ولا تجعلنا ممن تضع به آخرین۔ آمین۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔